سنتیں ہماری چل رہی تھی مختلف قسم کی۔ آج کی سنت یہ ہے پڑوسی کو اپنی ایذا سے بچانا، اس کو اچھی بات کہنا ورنہ خاموش رہنا، صلہ رحمی کرنا، بخاری اور مسلم۔ پڑوسی کو تکلیف سے بچانا کہ ہماری طرف سے ہمارے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت جبریل نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کی، اتنا کہا حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اب جبریل جب آئیں گے تو مجھے یہ کہیں گے کہ پڑوسی کا آپ کے اوپر اتنا حق ہے کہ آپ کی جائیداد میں، آپ کی میراث اور ترکے میں بھی حق ہے۔ اتنا مجھے خیال ہونے لگ گیا تھا کہ پڑوسی میرے ترکے میں بھی شریک ہو۔ پڑوسی کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ سنت ہے اور شرعی احکام کے لحاظ سے فرض اور واجب ہے، اور اس کو اچھی بات کہنا ورنہ خاموش رہنا۔ پڑوسی کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے تو اچھی بات کر لیں ورنہ خاموش رہیں، الجھیں نہیں۔ پتہ بھی انہی موقعوں پر چلتا ہے جب انسان کے ساتھ کوئی الجھے، ہمارے ساتھ عزت سے پیش آ رہا ہے، ہم بھی عزت سے پیش آ رہے ہیں، تو یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ الجھے اور میں خاموش ہو جاؤں، یہ کمال ہے۔ تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، صلہ رحمی کرنا، اس پر تو میں یہاں تفصیل سے بیان بھی کر چکا ہوں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، رشتہ داری نہ توڑنا، چاہے رشتہ دار ہمارے ساتھ رشتہ داری توڑ بھی دیں۔ آگے فرمایا اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا، یہ سنت ہے، صحیح بخاری کی حدیث، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اللہ کے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دینے والا ہاتھ ہو، لینے والا ہاتھ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ہے، غریب تھے، تو کچھ سوال کیا تو آپ نے ان کو کلہاڑی اور دستہ یہ سارا انتظام کرا کے کہا کہ جو خود کماؤ۔ جو آدمی اس لیے روزی کماتا ہے کہ میں لوگوں سے سوال نہ کروں، اپنا کما کے خود کھاؤں، اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ایک نوجوان جا رہا تھا، آپ صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ نے دیکھا ماشاءاللہ صحت مند آدمی ہے، تو صحابہ نے کہا حضور سے لو کان فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ وہ کمانے کے لیے جا رہا تھا، تو اس کو گویا کہ یہ سمجھا کہ یہ کمانے کے لیے جا رہا ہے، دنیا میں لگنے جا رہا ہے، یہ اگر اللہ کے راستے میں جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا ان کان خرج یسعی علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ اس لیے کمانے نکلا ہے تاکہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکوں، فرمایا یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ان کان خرج یسعی علی ابوین کبیرین فہو فی سبیل اللہ، اگر اس لیے کمانے نکلا ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کا پیٹ پال سکوں، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان کان خرج یسعی علی نفسہ یعفھا فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ اس لیے نکلا ہے تاکہ اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچا سکے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنا کما کر کھاؤں، فرمایا تو پھر بھی اللہ کے راستے میں۔ تو اس لیے اپنا کما کر کھانا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جو اللہ کے راستے میں دعوت کی نسبت سے، دین کی نسبت سے نکلتا ہے، وہ آدمی اور یہ کمانے کے لیے نکلا ہوا برابر کے ہیں۔ نہیں، جو آدمی اللہ کے راستے میں گھر بار کو چھوڑ کر نکلتا ہے اس کا مقام زیادہ ہے، لیکن یہ آدمی بھی اگر صحیح جذبے سے کمانے نکلا ہے تو اس کو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب ملتا ہے، تو اس کو دنیا دار نہ کہا جائے۔ تو ہم اس لیے بھی کمائیں تاکہ ہم لوگوں سے نہ مانگیں۔ لوگوں سے مانگنا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا اور لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنا یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ اور ویسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی پر نظریں رکھنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے، اور ملتا پھر بھی وہی ہے جو مقدر کا۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، کسی کی ٹیسی کرنے سے، کسی کے آگے جی کرنے سے، کسی کے نیچے لگ کر رہنے سے تاکہ مجھے یہاں سے مال ملے، یہ بالکل بے وقوفی ہے۔ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل جائے گا۔ جتنا عرصہ آدمی رہے خوددار ہو کر رہے، خوددار بن کر جیے، کسی کے آگے جی نہ کرے، ٹیسی نہ کرے۔ ٹیسی یہ انگریزی کا لفظ کا مخفف ہے، ٹیل کیریئر۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کے پیچھے جو جبہ ہوتا تھا وہ نیچے زمین تک لٹکتا تھا، تو
ان کو وہ دم کہتے تھے، تو جو ہوتے تھے خوش آمدید وہ ان کا وہ پیچھے کپڑا اٹھا کے چلتے تھے، کہتے اس نے دم اٹھائی ہوئی ہے، تو اس کو پھر کہتے ہیں ٹیسی کرنا، یعنی کسی کی خوش آمد کرنا۔ تو کسی کی خوش آمد نہیں کرنی چاہیے، کسی کے آگے جی جی نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ مجھے اس سے مالی نفع ہو، یہ نادانی ہے، نادانی ہے، اس سے مالی نفع ملتا بھی نہیں ہے۔ جو مقدر میں لکھا ہے خوددار ہو کر رہو، اللہ نے لکھا ہے مقدر میں مل جائے گا، نہیں لکھا تو کسی کے آگے جی جی کرنے سے نہیں ملے گا، عزت نفس بھی گنوا بیٹھیں گے، روزی بھی مقدر کی پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خودداری نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا کوئی شخص، اگلی سنت، کوئی شخص آپ کے لیے ہدیہ یا تحفہ لائے اور آپ کا اس کی طرف شوق بھی نہ تھا تو اس کا قبول کر لینا، اس ہدیہ تحفے کا قبول کر لینا سنت ہے جس ہدیے کے بارے میں آپ کے دل میں میلان نہیں تھا۔ ایک یہ کہ آدمی کے دل میں یوں آ جائے کہ یار یہ مجھے ہدیہ دے دے، مجھے ہدیہ دے دے، پھر اس نے دے بھی دیا، یہ ہدیہ نہیں لینا چاہیے۔ اور ایک یہ کہ آپ کے دل میں تھا بھی نہیں، پھر اس نے دے دیا، تو یہ ہدیہ لے لینا چاہیے، لیکن یہ بھی ہمیشہ نہیں لینا چاہیے۔ بعض دفعہ دل میں بھی چاہت نہیں ہوتی کسی سے لینے کی، لیکن وہ ہدیہ دے رہا ہے، اس موقع پر کوئی اور مصلحت ہوتی ہے، کوئی آدمی کسی دینی مصلحت کے تحت نہ لے، چاہے اس کے دل میں پہلے لالچ نہیں بھی تھی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ہر موقع پر ہدیہ لینا نہیں ہوتا۔ جہاں لینے میں کوئی حرج نہ ہو وہاں لے سکتے ہیں، جہاں کسی جہت سے بھی کسی پہلو سے بھی کوئی حرج محسوس ہو رہا ہو تو نہیں لینا چاہیے۔ اگلی سنت لمبی ہے، انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔